الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا دین کی تین اہم بنیادیں. دین کی تین اہم بنیادیں. یہ وہ تین اہم بنیادیں ہیں جن کے بارے میں ہر انسان سے سوال ہونے والا ہے. ہر انسان سے سوال ہونے والا ہے. اگر کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، ہزاروں کتابیں لکھنے والا ہے، دنیا کی ساری معلومات کو اس نے اکٹھا کر لیا ہے، اس سے بھی یہی تین سوالات ہونے والے ہیں. کب؟ جبکہ ہم اور آپ قبر کی تنگ و تاریک کوٹھری میں جائیں گے. ہم اور آپ ذرا تصور کریں، یہ زندگی جو ہم کو ملی ہوئی ہے، ذرا تصور کیجئے گا، یہ زندگی جو ہم کو ملی ہوئی ہے کتنے سال کی یہ زندگی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، زیادہ سے زیادہ تو 90 سال. اس سے اوپر بہت کم لوگ جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اعمار امتی ما بین 30 الی 70. میری امت کی عمریں 60 سے لے کر 70 سال کے بیچ میں ہیں. اور واقعی اتنے ہی سالوں میں ایک انسان یہاں سے چلا جاتا ہے. کوئی ایسا ہے کہ دنیا میں آیا ہو اور نہ گیا ہو؟ ایسا کوئی نہیں دنیا میں. سب کے سب آتے ہیں اور جاتے ہیں. اچھا، آپ غور کیجئے کہ اس دھرتی پر آنے والے جب گئے تو اب کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ برزخی زندگی میں ہیں. کتنے دنوں سے ہیں؟ تصور نہیں کر سکتے. شروع انسانیت سے اب تک جتنے لوگ بھی مرے ہیں برزخی زندگی میں ہیں. 60 سال 70 سال کی زندگی ملی تھی اور اسی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھا، یہاں تک کہ ہماری 24 گھنٹہ کی جو مشغولیت ہے اسی زندگی کے لیے ہو رہی ہے. لیکن اس زندگی کے بارے میں ہم نہیں سوچ رہے ہیں جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. خود برزخی زندگی کی حالت کیا ہے کہ کوئی 1400 سال پہلے مرا، کوئی 1500 سال پہلے مرا، کوئی 2000 سال پہلے مرا، کوئی 2500 سال پہلے مرا. جتنا آگے جائیے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ بھی مرے ہیں قبر میں ہیں. اور کتنے دنوں تک رہیں گے؟ جب تک کہ قیامت واقع نہ ہو جائے. ہمارے آبا و اجداد ہمارے سامنے بھی مرے ہوں یا ہم سے پہلے بھی مرے ہوں، لیکن ابھی بھی کتنے سالوں سے قبر میں ہیں؟ رہیں گے جب تک کہ قیامت واقع نہ ہو جائے. تو اس زندگی کے سوال کے بارے میں ہم کو فکر نہیں ہوتی ہے. آج یہاں پر بیٹھ کر کے اسی آخرت کی زندگی کے سوالات کو حل کرنا ہے، جاننا ہے. یہ سوال ہر آدمی سے ہونے والا ہے. جب ہم قبر میں جائیں گے، قبر کی پہلی رات ہوگی تو اس میں 3 سوالات ہوں گے. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ کتنے ہوں گے جو علامہ کہے جاتے تھے دنیا میں، موٹی موٹی کتابیں لکھی تھیں، لیکن ان 3 سوالوں کے جواب میں پھیل کر جائیں گے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو
چند صورتیں یاد تھیں، لیکن نماز روزے کے پابند تھے، 3 سوال کے جواب میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ ان 3 سوالات پر دھیان دیا جائے۔ یہ 3 سوالات آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارے بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں نا، تو سوالات آؤٹ نہیں کیے جاتے، بلکہ کتاب کی پوری تیاری کرنی ہوتی ہے اور اسی کورس سے سوالات آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعہ بتا دیا کہ ہر انسان سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی گفتگو شروع کی ہے سورہ العصر کی تلاوت سے۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے، جو گزر گیا، جو چل رہا ہے، اور جو آنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے قسم ہے زمانے کی۔ انسان گھاٹے میں ہے، سارے انسان، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب گھاٹے میں ہیں۔ لوگ گھاٹے میں تھے، ابھی جو گزر رہے ہیں یہ بھی گھاٹے میں ہیں، اور آئندہ آنے والے قیامت تک جو لوگ ہوں گے سب کے سب گھاٹے میں ہوں گے، چاہے ارب پتی ہوں، چاہے ملکوں کے وزرائے اعظم ہوں، گھاٹے میں ہیں۔ فائدے میں کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، حق کی طرف بلایا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی دعوت دی، صبر کی وصیت کی کیا۔ گویا کہ کامیابی کے لیے، نجات کے لیے 4 چیزیں درکار ہیں۔ اگر یہ 4 چیزیں ہماری زندگی میں آ گئیں تو ہم کامیاب ہیں۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ علم، عمل، دعوت اور صبر۔ علم، عمل، دعوت اور صبر۔ ہم عمل کے بارے میں آج بات نہیں کرنے والے ہیں، ہم دعوت کے بارے میں آج بات نہیں کرنے والے ہیں، ہم صبر کے بارے میں آج بات نہیں کرنے والے ہیں۔ صرف پہلا نقطہ جس کے اوپر ہماری نجات کا دار و مدار ہے اور اسی کے حوالے سے سوال ہونے والا ہے، اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ علم۔ علم جب ہم بولتے ہیں تو حقیقت میں اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول کا علم ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ علم نہیں ہے، بلکہ وہ جہالت ہے، وہ شیطنت ہے، وہ گنوارپن ہے۔ تو اصل علم جب ہم کہیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کا علم، دین کا علم ہی مراد ہوگا۔ تو علم کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور علم جب ہم کہیں گے تو 3 چیزوں کا علم اس میں آتا ہے۔ اللہ کا علم، رسول کا علم اور دین کا علم۔ کتنی چیزیں آئی ہوئیں؟ 3 چیزیں۔ گویا کہ ہم جانیں گے ہمارا رب کون ہے، ہمارے نبی کون ہیں، ہمارا دین کیا ہے۔ یہ 3 سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب سے پہلے علم کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ باب ہے علم حاصل کرنے کا کہنے اور عمل کرنے سے پہلے۔ آپ کچھ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، تو عمل کرنے سے پہلے، دوسروں کو بتانے سے پہلے اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے سیکھو، پہلے علم حاصل کرو۔ اگر علم نہیں تو کہنا جائز نہیں، عمل کرنا جائز نہیں، پہلے سیکھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، سیکھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی صحیح عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار تبھی صحیح ہوگا جب ہم لا الہ الا اللہ کو جانیں گے۔ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کو جانے بغیر مسلمان بنتا ہے،
اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کو جانے بغیر اسلام قبول کر لیتا ہے، ہم کہیں گے کہ اس کا اسلام ہی صحیح نہیں، کیونکہ اس نے علم حاصل نہیں کیا لا الہ الا اللہ کا۔ گویا کہ مسلمان تب بنتا ہے جب اس کے پاس علم آتا ہے، لا الہ الا اللہ کا علم آتا ہے، لا الہ الا اللہ کو وہ جانتا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ نجات کے لیے علم ضروری ہے، اور علم 3 چیزوں کا ہونا چاہیے: ہمارا رب کون ہے، ہمارا دین کیا ہے، اور ہمارے نبی کون ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ بتائیے۔ ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ کو ہم نے جب اپنا رب مانا تو اس اللہ کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں بنیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں فرشتے کے سوال کا جواب دینا ہے تو ہمیں اپنے رب کو پہچاننا ہوگا یا نہیں پہچاننا ہوگا؟ جب فرشتے ہم سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے تو ہم کہیں گے اللہ، تو اللہ کو ہمیں پہچاننا ہوگا نا۔ ہم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ ہم نے اپنے رب کو پہچانا رات اور دن کی آمد سے، سورج اور چاند کے وجود سے، ساتوں تہ زمین اور اس کے اندر پائی جانے والی مخلوق کے ذریعہ، ساتوں تہ آسمان اور اس کے اندر پائے جانے والی مخلوق کے ذریعہ۔ گویا کہ یہ زمین بھی 7 تہ ہے اور یہ آسمان بھی 7 تہ ہے۔ ان 7 تہوں میں جتنی بھی مخلوق پائی جا رہی ہے ان ساری مخلوق کو دیکھ کر کے ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا رب کہاں ہے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ دل میں ہے۔ یہ جہالت ہے۔ ہمارا رب ہر جگہ نہیں اور نہیں ہمارا رب ہمارے دل میں ہے۔ یہ غیر مسلموں کی باتیں ہیں جو ہمارے سماج میں عجیب طریقے سے آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ بات میں نہیں کہتا، اللہ نے اپنی کتاب میں 7 جگہ پر ایک ہی لفظ کے ساتھ کہا ثم استوى علی العرش، اور 6 جگہ ایسے الفاظ میں کہا، پھر کہا الرحمن علی العرش استوى۔ گویا کہ 7 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے۔ اور ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جاتی ہے، اس کے ایمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننا چاہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ عرش پر ہے یا اللہ آسمان میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ مومنہ ہے، آپ نے کہا اعتقھا فانھا مومنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اس عورت کے ایمان کو پرکھنا چاہ رہے تھے تو 2 سوال کیا، اللہ کہاں ہے اور میں کون ہوں؟ سمجھ گئے کہ وہ مومنہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے ہمیں جان رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ گویا کہ وہ علم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، اس کا علم ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں، یا وہ ہر جگہ نہیں، یا وہ دل میں نہیں، بلکہ وہ عرش پر ہے، لیکن عرش پر ہوتے ہوئے وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے۔ اس اللہ کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اس اللہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اور اس نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد انسان اور جنات کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بھی جاری کیا، جن کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔ اور جب ہم مان لیتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کائنات کو چلا رہا ہے، اسی کی حکومت کائنات پر چل رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں جس کے اشارے سے سمندر کی ایک مچھلی بھی چلتی ہو یا جنگل کا ایک پتا بھی ہلتا ہو۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں تو اس کا لازمی تقاضا کیا ہوتا ہے کہ ہماری یہ پیشانی جھکی تو کس کے سامنے؟ صرف اور صرف اللہ کے سامنے۔ اگر یہ پیشانی جھک گئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے تو سمجھ لیجئے کہ یہ وہ جرم ہوا جس پر ایک انسان کی موت ہوتی ہے، تو کسی صورت میں اس کی معافی نہیں ہونے والی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو جانیں۔ گویا کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کو پہچانیں اور اسی کے سامنے اپنی پیشانی جھکائیں۔ عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ قرآن خود کہتا ہے، سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری عبادت کریں۔ اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی بھی کام کسی غیر کے لیے کرتا ہے، کسی نبی کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، کسی ولی کے لیے، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے کیا کیا؟ اللہ کا حق کسی غیر کو دے دیا۔ اب اس نے رب کو رب نہیں مانا، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو اس نے شریک ٹھہرا لیا، اور یہ ایسا جرم ہو گیا کہ کسی صورت میں اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ عبادت کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ عبادت نام ہے ہر اس جامع کام کا جسے ایک بندہ کرتا ہے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، چاہے اس عمل کا تعلق قول سے ہو، چاہے فعل سے ہو، چاہے وہ عمل ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ گویا کہ خلاصہ یہ سمجھیے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ہم اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے جو کام بھی کریں گے وہ عبادت ہے، اور اس عبادت کا خاص ہونا ضروری ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لوگ عبادت کو سمیٹ دیتے ہیں چند کاموں میں، بولتے کہ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ اور حج یہ سب اللہ کے لیے کر لیں، اس کے علاوہ زندگی میں آپ آزاد ہیں۔ یہیں پر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عبادت صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دعا جو ہم کرتے ہیں، ہاتھ جو اٹھاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا حکم ہے کہ صرف اور صرف مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ الدعاء هو عبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو یہ جو پکار ہے، یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کے دربار میں ہاتھ اٹھایا، آپ زندگی بھر نماز پڑھتے رہے اللہ کے لیے، لیکن یہ جو ہاتھ اٹھا غیر اللہ کے سامنے میں، سمجھ لیجئے کہ ہم نے شرک کیا اور اس کی معافی نہیں۔ اسی طریقے سے خوف ہے، ایک انسان عبادت کرتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن کہیں سے گزر رہا تھا، سامنے میں کسی ولی کا مزار آیا، کوئی متبرک جگہ جس کو لوگوں نے بنا لیا ہے، حالانکہ وہ متبرک نہیں ہے، آئی اور وہ سوچ رہا ہے مندر ہے، درگاہ ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ یہاں پہ اگر ہم نہ اتریں، وہاں پر ہم پیسے نہ ڈالیں، ان کا احترام نہ کریں تو کچھ ہو جائے گا۔ یہ جو خوف دل میں پیدا ہوا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ دل کی جو کیفیت بدلی، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر ایسا احساس ہوا ہے کسی غیر اللہ کے لیے تو ایسا بھی جائز نہیں ہوگا، اگرچہ ہم نے زندگی بھر ایک اللہ کی عبادت کی، لیکن یہ جو خوف دل کی کیفیت بدلی نا، یہ بھی شرک ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو
ان سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ ڈر دل میں اگر پیدا ہوتا ہے تو صرف ایک اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ایک طرح سے شرک ہے۔ اسی طریقے سے توکل، بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ ہے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ استعانت، مدد طلب کرنا، مدد صرف اللہ رب العالمین دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا شرک ہے۔ ایک ہے تحت الاسباب، اسباب کے تحت مدد طلب کرنا، جیسے میں بولوں ریاض بھائی مجھے ہاسپٹل میں جانا ہے، آپ مجھے ہاسپٹل پہنچا دیجئے، یہ اسباب کے تحت ہے۔ ریاض بھائی ہمیں پہنچا سکتے ہیں کیونکہ ان کو طاقت ہے، لیکن میں بولوں ریاض بھائی میں بیمار ہوں، مجھے شفا دے دیجئے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دے دیجئے، یہ ما فوق الاسباب ہے۔ ریاض بھائی کو اس کی طاقت نہیں ہے، صرف اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اگر میں ریاض بھائی سے کہتا ہوں یا کسی بھی ولی، فرشتہ، نبی کے دربار میں جا کر کے کہتا ہوں کہ میں بے اولاد ہوں، اولاد دے دیجئے، میں بیمار ہوں، شفا دے دیجئے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا اور اس کی معافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ذبح کرنا ایک عبادت ہے اور یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذبح لغیر اللہ فقد لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس انسان کے اوپر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ نظر و نیاز، ہم نظر مانتے ہیں، نظر میں کچھ لوگ ایسے نظر مانتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایسا کروں گا، ایسے نظر ماننا صحیح نہیں، بہتر نہیں ہے ایسے نظر ماننا، کیونکہ ایک طرح سے ہم اللہ پر احسان ڈال رہے ہیں۔ حدیث میں بتایا گیا ہے انما یستخرج بہ من البخیل، کہ نظر ماننے سے، اس انداز میں نظر ماننے سے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے۔ بخیل انسان نہیں دینا چاہتا تھا تو وہ اللہ پہ یہ ڈال رہا ہے کہ اللہ تو نے اگر میرا ایسا کام کر دیا، مجھے شفا دے دیا تو میں اتنا کروں گا۔ تو اس انداز میں نظر ماننا صحیح نہیں ہے، لیکن نظر مان لیتا ہے تو پورا کرنا ضروری ہے۔ نظر اگر کوئی مانتا ہے ایسے کہ اللہ کے لیے میں نظر مانتا ہوں کہ 1 مہینے کا روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، نظر صحیح ہے، لیکن یہ نظر مانیں گے تو صرف ایک اللہ کے لیے۔ اگر کوئی نظر مانتا ہے کہ میں فلاں بابا کے لیے نظر مانتا ہوں کہ ان کے درگاہ پہ جا کر کے جانور ذبح کروں گا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اگرچہ اس جگہ پر اللہ ہی کے نام پر جانور ذبح کیا جائے، لیکن پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ساری کیفیت، سارے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے تاکہ ہماری امت گمراہی کی شکار نہ ہو۔ ایک مرتبہ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ میں سے ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے بوانہ جگہ پر جانور ذبح کرنے کی نظر مانی تھی۔ بوانہ ایک جگہ ہے، وہاں پر اونٹ ذبح کرنے کی میں نے نظر مانی تھی، تو کیا میں اپنی نظر پوری کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال کیا، کہا کہ کیا وہاں پر زمانے جاہلیت میں کوئی بت تھا جس کی پوجا ہوتی تھی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرا سوال کیا، هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا وہاں پر کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا؟ کیا وہاں پر میلہ ٹھیلا لگتا تھا، لوگ عرس مناتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، وہاں پر کوئی میلہ ٹھیلا بھی نہیں لگتا تھا۔ آپ نے فرمایا اوفی بنذرک فإنه لا وفاء لنذر في معصیت اللہ ولا فيما لا يملك ابن آدم، تب اپنی نظر پوری کرو، کیونکہ اس نظر کو پورا کرنا جائز نہیں جو اللہ کی نافرمانی میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو، ظاہر ہے پوچھنے والے صحابی تھے نا جنہوں نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فوراً اجازت نہیں دے دی، بلکہ 2 سوال کیا
کہ کیا وہاں پر زمانے جاہلیت، ٹھیک ہے ابھی نہیں، لیکن زمانے جاہلیت میں اس جگہ پر بتوں کی پوجا ہوتی تھی، تو اس جگہ پر تم نظر پوری نہیں کر سکتے۔ اگر اس جگہ پر عرس لگتا تھا، میلہ لگتا تھا، لوگ اس کو یادگار کے طور پر مناتے تھے، تو اس جگہ پر تم اپنی نظر پوری نہیں کر سکتے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نظر بھی خالص اللہ کے لیے مانی جائے گی، یہاں تک کہ ایسی جگہ پر بھی نظر پورا کرنا جائز نہیں ہوگا جہاں پہ شرک کے اڈے ہوں یا شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہو۔ برکیف اللہ کی ذات کے حوالے سے ہمارے پاس اتنا علم رہنا چاہیے تاکہ ہم قبر کے جو سوالات ہوں گے اس کا جواب دے سکیں۔ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں جانکاری ہونی چاہیے کہ ہمارا دین کیا ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور دین کی جب بات ہوتی ہے تو اس کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ اسلام ہے، دوسرا مرتبہ ایمان ہے، اور تیسرا مرتبہ احسان ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان، یہ 3 مرتبے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی، اس مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل امین اترتے ہیں صحابہ کی مجلس میں ان کو دین سکھانے کے لیے۔ کیا سکھانے کے لیے؟ دین سکھانے کے لیے۔ چنانچہ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی ہمارے بیچ نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے بالکل سفید تھے، اس کے بال بالکل سیاہ تھے۔ ہم میں سے کوئی اس کو پہچان، اس کے اوپر سفر کی نشانی بھی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے ران پہ رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال شروع کیا۔ کہا کہ اسلام کیا ہے؟ ہمیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی صحیح عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ کیسا آدمی ہے جو پوچھتا بھی ہے اور اس کی تائید بھی کرتا ہے، کیونکہ پوچھتا کون ہے؟ جس کے پاس علم نہ ہو، اور تائید کون کرتا ہے؟ جس کے پاس علم ہو۔ دونوں چیزیں اکٹھا ہو رہی تھی، اسی لیے صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ کیسا آدمی ہے جو سوال کر رہا ہے، اور صحابہ میں کوئی اس کو جان بھی نہیں رہے، سوال کر رہا ہے، جواب ملنے پر تائید بھی کر رہا ہے۔ دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا کہ بتائیے احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو۔ اگر تم دیکھ نہیں رہے ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان۔ پوچھا کہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے
پوچھنے والے سے اس حوالے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا ہے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کو قیامت کا جتنا علم ہے بس اتنا ہی میرے پاس بھی علم ہے. کب آئے گی آپ کو معلوم نہیں، ہمیں بھی معلوم نہیں. تب کہا کہ اچھا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں وہ بتا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، تم دیکھو گے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج لوگ، بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارت بلڈنگ بنانے میں مقابلہ کریں گے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر ہم لوگ وہاں پر خاموش رہے اور وہ اٹھ کر چلے گئے. ہم لوگ خاموش رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ اے عمر، جانتے ہو یہ آدمی کون تھا؟ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ، یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارے دین کے حوالے سے بتانے کے لیے آئے تھے. جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں صحابہ کے سامنے میں، تاکہ بتا دیں کہ دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، دین سیکھنے کی ترتیب کیا ہے، دین کیسے سیکھا جاتا ہے. تو دین کے کتنے مراتب ہوئے؟ تین مراتب ہوئے: اسلام، ایمان اور احسان، جو حدیث جبریل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے کہنے پر بتایا. گویا کہ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں اسلام کو. اسلام کے کتنے پیلرز ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ 5 پیلرز ہیں. آپ لوگوں کو سب لوگ معلوم ہے نا؟ اسلام کے 5 پیلرز ہیں. سب سے پہلے نمبر پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا. یعنی ہمارے دین کا جو پیلر ہے وہی ہم کو معلوم نہیں تو کیا معلوم ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا سوال ہماری زندگی کے لیے یہی ہے کہ دین کو ہم سمجھیں. دین سیکھنے کی ترتیب یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اسلام کے پیلر کو سمجھیں. تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یہ پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا. چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا. 5ویں نمبر پر حج کرنا اگر طاقت ہو تو، زندگی میں 1 مرتبہ. یہ کتنے ہیں؟ 5 پیلرز ہیں، اسلام کے پیلرز کہلاتے ہیں. جیسے ایک گھر بغیر ستون کے، کھمبوں کے، پیلرز کے قائم نہیں ہوتا، ویسے ہی ہمارا اسلام ان 5 پیلرز کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. ان پیلرز میں پہلے نمبر پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. آج جتنے بھی کلمات ہیں ان سارے کلمات میں سب سے زیادہ اگر کوئی مظلوم کلمہ ہے نا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے اسے سکھاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کو جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی، کوئی معبود نہیں ہے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں. ہاں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ معبود نہیں جس کی عبادت برحق طریقے سے کی جائے، ورنہ عبادت تو ایرے گئے سب کی جاتی ہے آج. لیکن ہمارا کلمہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی صحیح عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. لا معبود بحق الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. لا معبود بحق الا اللہ، نہیں ہے کوئی صحیح عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. اس سے پتہ یہ چلا کہ عبادت کے جتنے بھی کام ہیں سب کے سب کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی عبادت انجام دیتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. محمد الرسول اللہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں خبر دی ہے اس کی تصدیق کی جائے۔ پہلے نمبر پر جن چیزوں کے بارے میں خبر دی ہے اس کی تصدیق کی جائے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیا جائے، اور عبادت ویسے ہی کی جائے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اگر عبادت کا طریقہ چینج ہو گیا، عبادت کا انداز چینج ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے گی۔ نیت اچھی تھی لیکن عبادت کا طریقہ چینج ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی 150 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، 150 مرتبہ مغرب کے بعد سبحان اللہ پڑھتا ہے، اب کیا کہیں گے؟ کام اچھا ہے نا؟ کام اچھا ہے، لیکن 150 کی جو اس نے تحدید کر لی اور مغرب بعد کی شکل اختیار کر لی، کام اچھا ہے لیکن یہ ذکر اس کے چہرے پر مار دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 مرتبہ اور مغرب کے بعد تحدید کے ساتھ میں ذکر نہیں کیا۔ تو عبادت ویسے ہی کی جائے گی جیسے ہمارے نبی نے کیا یا کرنے کا حکم دیا۔ تحدید کی، تحدید کرنا ہے، تحدید نہیں کی، اپنی طرف سے تحدید نہیں کر سکتے۔ اگر کرتے ہیں تو یہ بدعت، جہاں پر تحدید کی وہاں تحدید سے ہی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ کتنا وقت ہے؟ ہو گیا 5 منٹ۔ تو یہ ہے دین کے بارے میں۔ تو اسلام کے ارکان کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ اس دین کا دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے پیلرز 6 ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اور تیسرے نمبر پر احسان ہے، جس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ احسان کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کی جائے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ سوچیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ آخری نقطہ بچ گیا ہے اور وہ ہے ہمارے نبی کون ہیں؟ ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، 5 نام اہم ہیں، ان کو جاننا چاہیے۔ محمد، احمد، ماحی، عاقب، حاشر۔ محمد، احمد، ماحی، حاشر اور عاقب، یہ 5 نام ہیں۔ اس کے علاوہ جو نام بھی بیان کیے جاتے ہیں، جیسے کچھ لوگ جو ہے نا 99 نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ثابت کرتے ہیں، وہ غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام 99 نام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے 99 ہی نام نہیں، اس سے بھی زیادہ نام ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 99 ثابت کرنا، اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال کی تھی جس میں آپ وفات پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، پھر 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے، نبوت کی 23 سال زندگی ملی، 63 سال کے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت کے دن تک نہیں آ سکتا۔ آپ کو مکمل دین دے کر بھیجا گیا۔ اب کوئی یہ سوچے کہ اس دین میں پچری لگائے، اس دین کی کمی کو پورا کرے تو وہ بدعتی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے
ہمیں اللہ کے دین کے بارے میں، اسی طریقے سے اللہ کے بارے میں ہمیشہ جانکاری لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی 3 سوالات ہیں جو ہم سے ہماری قبر میں ہونے والے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔